السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شب قدر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہے، اور آج کی جو رات ہے، آج کی جو شب ہے وہ شب قدر کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آج 27ویں کی رات ہے۔ تو آج میں آپ کو شب قدر کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی۔ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا میں پہلے عربی بول دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کا ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام، عبادت میں مشغول لوگوں کے لیے دعاؤں اور سال بھر کے تقدیر کے فیصلوں کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ ناظرین دیکھ لیں کہ اس آیت کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر کی امپورٹنس، اس کی فضیلت کے بارے میں بتا دیا کہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ایک شب قدر کی رات ہے۔ یعنی اگر ہم شب قدر کو پا لیتے ہیں تو ہمیں ہزاروں راتوں کی عبادت کا ثواب ایک شب قدر کو پا لینے سے مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1000 مہینے کی عبادتوں کا ثواب ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے 100 عبادتوں کا کیوں نہیں کہا، 200 عبادتوں کا کیوں نہیں کہا؟ تو ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت لمبی عمریں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی اور کم ہوتی تھی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 1000 سال، 2000 سال تک، 3000 سال تک بھی لوگ زندہ رہتے تھے، لیکن ہماری جو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی جو اوسط عمر ہے وہ 63، 64، حد کوئی 70 تک بھی گیا، لیکن زیادہ تر لوگ 60 کے بعد ہی 60 تک ڈیتھ ہو جاتی ہے زیادہ تر لوگوں کی۔ اور اگر ہم نیک اعمال میں ان امتوں کی برابری بھی کرنا چاہیں نا تو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم اگر 50 سال زندہ ہیں یا 60 سال زندہ ہیں، اور انہوں نے 1000، 2000 سال میں تو ماشاءاللہ کتنی زیادہ انہوں نے نیکیاں کر لی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج و افسوس ہوا، اور اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ رات یعنی شب قدر کی جو رات ہے وہ ان سے اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات یعنی شب قدر کا نزول فرمایا۔ اس کا ریفرنس آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ شب قدر کی وجہ تسمیہ، یعنی مفسرین نے قرآن مجید میں اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھنے کے مختلف وجوہاتوں کا ذکر کیا ہے کہ بھئی جو شب قدر کی رات ہے اس کو لیلۃ القدر ہی کیوں کہتے ہیں، اور کوئی لفظ اس کے لیے کیوں نہیں ہوا۔ لیلۃ القدر میں جو لفظ قدر ہے اس کا معنی تقدیر و حکم کے ہیں، چونکہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ابھی جو یہ رمضان المبارک ہے، اس رمضان المبارک سے اگلے رمضان المبارک آنے تک جو بھی ہمارے ساتھ حادثات پیش آنے ہیں یا ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی لکھنا ہے، کوئی خوشیاں لکھنی ہے، غم لکھنے ہیں، وہ جو سارا کچھ ہے نا اس کے بارے میں ساری جو انفارمیشن ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ جو جتنے بھی فرشتے، جس طرح بارش کا فرشتہ ہے، ہوا و پانی کے فرشتے ہیں، رزق کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سب کچھ کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس جو لیلۃ القدر ہے اس کا نام انہوں نے لیلۃ القدر رکھا۔ اس کے علاوہ قدر کے جو معنی ہیں وہ عظمت و شرافت کے بھی آتے ہیں، چونکہ یہ رات بھی عظمت و شرافت والی رات ہے اس لیے اس کا نام بھی لیلۃ القدر رکھا گیا۔ اس رات میں بڑی عظیم مرتبے و شان والی کتاب یعنی ہماری پیاری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ دوسرا یہ کہ عظیم مرتبہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ نازل ہوئی، اور تیسرا یہ کہ عظیم مرتبہ امت پر نازل ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ شب قدر کے فضائل، ظاہری بات ہے شب قدر کے بارے میں اتنا زیادہ ذکر ہے تو اس کے تو بہت زیادہ فضائل بھی ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے یقین کے ساتھ عبادت میں گزارے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کا ریفرنس آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر میں جبرائیل امین فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو شب قدر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ بھئی شب قدر جو ہے پکی 27ویں کی شب کو ہی ہوگی، یا شب قدر 23 کی شب کو ہوگی، یا شب قدر 29 کی شب کو ہوگی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی 21ویں، 30ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ یعنی انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید قلب مبارک سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا تعین ہے وہ اٹھا لیا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا ہوگا کہ نہیں، آپ نے نہیں بتانا اب ہمارے اپنی امت کو۔ اور بہت سی جگہوں میں روایات میں یہ ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ ہمیں شب قدر کی جو رات ہے اس کا اسپیسیفک ڈے ہمیں نہیں بتایا گیا، اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم ہر طاق رات میں بیٹھتے ہیں عبادت کے لیے، اس نیت سے کیا پتہ آج شب قدر ہو، تو اس کا ہمیں کتنا زیادہ ڈبل ٹرپل ثواب ہے ماشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ شب قدر کا تعین ہوگا کب؟ اس کے متعلق مختلف احادیث ہیں جو ادھر اسکرین پہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اکثر روایات میں بلا تعین رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم ہے، اور یہی سب سے بہتر ہے۔ یعنی رمضان المبارک کی جو طاق راتیں ہیں اس میں ہی ہم نے شب قدر کو ڈھونڈنا ہے۔ ایک روایت میں 21ویں شب کا اشارہ ملتا ہے، کسی اور روایت میں 25 کا اشارہ ملتا ہے، کسی میں 27ویں کا، کسی میں 29 کا۔ شب قدر ہمیں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ ایک روایت میں صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 87 شب کو شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا، وہ 27ویں کی رات ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ماشاءاللہ سے آج کی جو رات ہے نا وہ 27ویں کی رات ہے۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے۔